بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم بے اجمعین شمار اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، آج 15 رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعت میں میں حقیر آپ کو کربلائے معلیٰ سے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقدس ظہور پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میری جانب سے ولایت علی چینل 313 کو مسلسل دیکھنے والوں کو اس چینل کی طرف سے اور اس چینل کے روح رواں، اس کے مؤسس جناب برادر سید انتصار شاہ صاحب، ان کی فیملی، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب، ان کی جانب سے تمام مومنین کی بارگاہ میں اور بالخصوص سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے اور دعا ہے پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کے لیے۔ کربلائے معلیٰ سے، اس پاک سرزمین سے میں مالک کی بارگاہ میں ملتجی ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو مولا کے اس مقدس شہر کی زیارت نصیب فرمائے اور مولا کے حرمائے مقدس کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے۔ دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ الہی آمین۔ گفتگو کا مرکز و محور ہے اس شہنشاہ کی ذات، اس مولا کا تذکرہ، اس آقا کی بات، اس آقا پہ گفتگو جن کا نام نامی اسم گرامی حسن، لقب مجتبیٰ، صلب علی لیکن فرزند رسول۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ سبط اکبر، امامت کے دوسرے تاجدار، جو صلب علی کا ہے اور بیٹے رسول کے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ پہ بہت کچھ لکھا جا چکا، بہت کچھ بولا جا چکا، لیکن کما حقہ ہو اس انداز سے حسن پہ بات نہیں ہو سکی، مولا حسن کریم پہ بات نہیں ہو سکی، اور بہت سے شخصیت کے ایسے گوشے ہیں کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کو ایک لطیف نکتہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حسن کو مختصر کیا جائے تو حسین بنتا ہے۔ اگر آپ لفظ حسین جو ہے اس میں مصغر کی تشریحات میں جائیں تو لفظ حسین بنیادی طور پہ کوئی نام نہیں ہے، حسن ہی کے اختصار کو حسین کہتے ہیں، یا حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے۔ تو میں نے رات مولا کے حرم میں جشن پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ جس کا مختصر اتنا کریم ہے وہ مکمل کتنا کریم ہوگا۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ نام نامی اسم گرامی حسن مجتبیٰ 15 رمضان 3 ہجری امیر المومنین کے مقدس گھر میں میرے پاک شہنشاہ کا نزول ہوا، میرے پاک آقا کا نزول ہوا، اور یہ نزول جو تھا یہ سورہ کوثر کی عملی تصویر تھی، کیونکہ جب بھی امام حسن پہ بات کی جاتی ہے تو سورہ کوثر کی اس تفسیر کی سامنے رکھ کے کی جاتی ہے کہ جب خداوند متعال نے قرآن میں کہا انا اعطینک الکوثر، تو جب اس کی آیت کے شان نزول کو پڑھا کہ یہ سورہ جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ کیوں آئی تھی، تو پتہ چلا کہ عرب کے جاہلوں نے جب نبی کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کی تو اولاد نرینہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ تو خداوند متعال نے قرآن میں کہا تھا انا اعطینک الکوثر، ہم تمہیں اولاد کثیر عطا کریں گے، کیونکہ دنیا کا فطرت کا تقاضا ہے کہ نسل ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے۔
تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر خدا نے قرآن کی آیت بھیج دی ہے تو یقیناً خدا مصطفیٰ کو بیٹا دے گا، لیکن آیت نے کہا تھا کہ ہم تمہیں نسل کثیر دیں گے، اور خدا نے بیٹی دے دی، لیکن بیٹی کے ہاں اتنا اہتمام کیا کہ اسی بیٹی کے ہاں امام حسن کا جب ظہور ہوا تو مولا امام حسن مجتبیٰ کو ہاتھوں پہ لے کے سرکار ختمی المرتبت کی آواز آئی کہ آج اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اس نے سورہ کوثر میں کہا تھا۔ خدا نے سورہ کوثر میں کہا تھا کہ ہم تمہیں اولاد کثیر عطا کریں گے، تو اس اولاد کثیر کی پہلی نعمت کی صورت میں آج امام حسن آ گئے، لیکن خدا نے صرف یہ نہیں کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں اولاد کثیر عطا کریں گے، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، ہم تمہیں زہرا عطا کریں گے۔ فرمایا تھا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تمہیں اپنے رب کی نماز بھی پڑھنی ہوگی اور اپنے رب کی اس نعمت پر قربانی بھی دینی ہوگی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہم تیرے دشمن کو ابتر کریں گے، جنہوں نے تجھے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا ہم انہیں ہمیشہ ابتر کریں گے۔ تو امام حسن کا ظہور ہو گیا تھا سورہ کوثر کی تصویر بن کے۔ تو اگر اس سورت کی پہلی آیت میں حسن کا فضائل ہے تو اسی سورت کی آخری آیت میں حسن کے دشمن کا انجام ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ امام حسن کی فضیلت ہے، اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہ حسن کے دشمن کی اذیت ناک سزا اور عذاب ہے، اس لیے تو اس سورت کو پڑھنے کا لطف اس انداز میں آئے گا کہ بے شک ہم نے تمہیں بطول کے ذریعے سے حسن عطا کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے حسن کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی، جی قبلہ جی، سبحان اللہ۔ 15 رمضان اور عین رمضان کا وسط، یہ ماہ سیام ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے سننے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ رمضان کی اوائل نہیں، رمضان کے وسط میں امام حسن آئے۔ 15 رمضان کی شب تھی امام حسن کے ظہور کی، کیونکہ رمضان ہے اللہ کا مہینہ، رمضان میں ہوتی ہے اللہ کی عبادت۔ رمضان کے ہیں 3 عشرے، پہلا عشر رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات۔ ان عشروں میں مسلمان معافی تو جو خدا نے رمضان کے مکمل میں رکھا تھا اس کے عین وسط میں حسن کو اتارا۔ تو اگر میں یہاں جملہ بدل کے کہوں گا تو وہ جملہ بہتر ہوگا، اس رمضان کی آخری راتوں میں ناطق قرآن آیا تھا، اور اس رمضان کے درمیان میں صامت قرآن آیا تھا۔ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا جب ظہور ہو گیا تو اب امیر المومنین کی امامت تو رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی کی بہت سی احادیث سے صادر ہو چکی تھی کہ رسول بار بار مولا امیر المومنین کی نیابت کا، مولا امیر المومنین کے مسیح ہونے کا، مولا امیر المومنین کے امام برحق ہونے کا اعلان کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ نبوت موروثی نہیں ہے، نبوت ورثہ نہیں ہے، میراث نہیں ہے کہ ایک اگر نبی ہے تو ضروری ہے بیٹا بھی نبی ہو۔ تو اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ امامت بھی موروثی نہیں ہے، شاید آج علی کو امام بنایا ہے تو پھر کوئی ایسا صاحب فضیلت ہوگا کہ اس کو بھی امام بنانا پڑے گا، لیکن انہیں یہ نہیں خبر تھی کہ خدا نے امامت نسل زہرا میں رکھ دی ہے، اولاد زہرا میں رکھ دی ہے۔ اب امام حسن کو بچپن میں زمانے کے ذہنوں میں یہ ڈالنا تھا کہ یہ حسن آنے والا امام ہے، اس بات کے لیے لوگوں کے ذہنوں کی زمین کو زرخیز کرنا تھا۔ اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ امام حسن مجتبیٰ کی ظاہری حیات طیبہ تھی 7 برس، 7 سال کے امام حسن مسجد نبوی اور رسالت ماک مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، رسول اکرم خطبہ ارشاد کر رہے تھے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد کی صفوں میں سے سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور منبر کی طرف رسول خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے تھے رسول کی جانب۔ امام حسن کے بارے میں کتابیں کہتی ہیں بلا تشبیہ کہ امام حسن نے اپنے چہرے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا ہوا اور اپنی آنکھیں منبر کی طرف نہیں، بالکل آسمان کی طرف کی ہوئی۔
इमाम हसन रसूल का चेहरा नहीं, अर्श की तरफ देख रहे हैं, सहाबा रसूल को देख रहे हैं, रसूल सहाबा को देख रहे हैं। अकेले और अकलौते इमाम हसन मुश्तबा जो ना सहाबा को देख रहे थे, ना रसूल को देख रहे थे, बल्कि अर्श को देख रहे थे। ये वाकया नहीं, इस वाकये में, इसको मैंने इंतखाब इसलिए किया ये वाकया आपको सुनाऊं कि इसके अंदर बहुत सी फजीलत है इमाम हसन मुश्तबा। जब इमाम हसन मुश्तबा मुसलसल 7 साल की ज़ाहरी हयात तैयबा मुसलसल आसमान की तरफ, अब इधर उधर वाले सहाबा ने देखा कि हसन नाना को क्यों नहीं देख रहे। आखिर दुरान खुतबा एक सहाबी ने इमाम हसन को हिलाया शाना पकड़ के, ताकि शहजादे की निगाहें अर्श से मबजूल करवाई जाए रसूल की जानिब। जो ही उस सहाबी ने इरादा किया कि इमाम हसन के कांधा पकड़ के हिलाऊं, खुतबा देते हुए रसूल की निगाहें उस सहाबी पे चली गई और इस हालत माब ने वहीं पे खुतबा रोका और चेहरा रहमत पे जलालत की सुर्खी आ गई और इंतहाई जलाल के साथ उस सहाबी को देखा। वो सहाबी का हाथ इमाम हसन के शाने पर लगने से पहले जमीन की तरफ आया। डरते हुए सहाबी उठा और उठ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हसन मुश्तबा को मतवज्जे करने लगा था कि वो आपकी तरफ देखें। महफल में सदर महफल आप हैं, साहिब महफल आप हैं, फिर आप आम बात भी नहीं कर रहे, आप हमें अल्लाह की बात बता रहे हैं, तो हसन मुश्तबा आपकी बात नहीं सुन रहे थे। यहां तक आपने वाकया सुना। अब ये सारा सुनेरियो, ये सारा मंजर, ये सारा कुछ क्यों किया गया था? सिर्फ इस वजह से किया गया था कि भरे मजमे में हसन की फजीलत बताई जाए, भरे मजमे में लोगों को इमाम हसन की इमामत के बारे में इतला दी जाए। जब उसने कहा कि हसन तो आसमान की तरफ देख रहे थे, अब रसूल का जुमला सुनिएगा। रसालत माप की आवाज आई, उस सहाबी की तरफ मुंह करके कहा, इन्नल हसना यलहुज़ना लोहुल महफूज, बेशक हसन लोहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा था। रसूल ने फरमाया, तू क्या समझता है कि हसन अर्श की तरफ देख रहा है? हसन अर्श की जानब नहीं, हसन लोहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा था। उस सहाबी ने कहा, हसन लोह को क्यों पढ़ रहा था? फरमाया, क्या तुझे नहीं पता कि मैं मोहम्मद तब तक नहीं बोलता जब तक खुदा का अमर ना आ जाए, और जो खुदा का अमर होता है वो लोह पे लिखा होता है। मैं मोहम्मद जो बोल रहा था, हसन वो लोह पे लिखा हुआ पढ़ रहा था। आहा, क्या बात है किबला, माशाअल्लाह। जो मैं जुबान से बोल रहा था, हसन वो वहां से पढ़ रहा था। अब बोल कौन रहा था? नबी। पढ़ कौन रहा था? इमाम। नबुव्वत और इमामत का फर्क यह है कि नबुव्वत बयान कर रही थी और इमामत झांक रही थी। आहा आहा, जी किबला जी। अब यहां पर मुझे और ताबीर पेश करनी है। रसूल ने यह नहीं कहा कि हसन लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा था। मुतालिया करना और है, मुलाहिजा करना और है। मसलन मैं कोई इल्म सीखना चाहता हूं तो मैं उस इल्म से रिलेटेड उस सब्जेक्ट की किताब उठाता हूं और उठा के उसको मुतालिया करना शुरू कर देता हूं। मुतालिया वो करता है जो पहले ना जानता हो। लेकिन जब मैं कुछ भी लिखूंगा और कमरा इम्तिहान में उस टीचर के हवाले करूंगा जिसने मेरे उस पेपर को देखना है, तो वो मेरे उस पेपर का मुतालिया नहीं करेगा, मुलाहिजा करेगा। मुतालिया शागिर्द करता है, मुलाहिजा उस्ताद करता है। मैं लफ्ज फिर कहने लगा हूं, शायद लफ्ज आपके जहनों में नहीं उतरा। मुतालिया हमेशा शागिर्द करता है। मुतालिया हमेशा वो करता है जिसने पहले कभी ना पढ़ा हो। मुलाहिजा वो करता है जो जानता हो और देख रहा हो।
حسن لوہے محفوظ کا مطالعہ نہیں کر رہے تھے، حسن لوہے محفوظ کا ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسن لوح کو لکھے جانے سے پہلے بھی جانتے تھے۔ کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ اس سے سوال کریں کہ لوح سے پہلے حسن کیسے جانتے تھے؟ خود معصوم کا فرمان ہے، ہم تب تھے جب نہ لوح تھا نہ قلم تھا۔ بے شک۔ تو جو لوح اور قلم سے پہلے ہوں وہ لوح سے پڑھتے نہیں، وہ لوح کو دیکھتے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ امام حسن مجتبیٰ نے نبوت کے سامنے بیٹھ کے لوح محفوظ کا ملاحظہ کیا، اور رسالت امام نے صحابہ کو کہا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا۔ یہ بات پورے مدینے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کل عجب واقعہ پیش آیا۔ رسول بول رہے تھے، حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا تو رسول نے فرمایا کہ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ لوح محفوظ حسن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ 7 سال کا بچہ لوح کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو نبی نے اپنے گھر کے بیٹوں کی، اپنی بیٹی کے بچوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمیں سنا دیا۔ پوری رات مدینے میں یہ چیمگوئیاں ہوتی رہی۔ صبح کو مسجد پھر بھری، مسجد میں پھر مجمع لگا، ممبر پہ پھر رسول آئے، رسول آ کے بیٹھے، امام حسن پہنچے اور مسجد میں نانا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب لوگوں کو کل والی بات یاد ہے، حسن، آسمان، لوح محفوظ، یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اچانک مسجد نبی کا باہر والا دروازہ کھلا، ایک خوشبودار جھونکا اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سفید باریش خوبصورت وجیح ترین بزرگ، جس کے چہرے پہ سفید داڑھی، چہرے پہ وجاہت، نورانیت، سر پہ سفید امامہ، سفید لباس، ان کی وجاہت، ان کی ہیبت۔ لوگوں نے خود بخود رستہ چھوڑا، وہ رستہ لیتے لیتے رسول کے سامنے گئے، جھک کے رسول کو سلام کیا۔ رسالت باب نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے نہ سمجھ آنے والی بات میں کوئی گفتگو کی۔ رسول نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسن نے اس بزرگ کی انگلی کو ایسے پکڑا جیسے ایک بزرگ بچے کو پکڑتا۔ امام حسن نے اس کی انگلی کو تھاما اور صفوں میں سے گزارتے ہوئے مسجد کے کونے پہ لے گئے۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بزرگ زانو طے کر کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا، اس حالت میں امام حسن کے سامنے بیٹھا، اور امام حسن مسلسل بول رہے ہیں۔ لوگوں کو کل والا لوح محفوظ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ حسن لوح محفوظ دیکھ رہا ہے، اور آج نیا واقعہ ہو گیا، آج نئی بات ہو گئی کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور رسول حسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حسن ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور وہ آگے شاگرد بن کے بیٹھے اور حسن بول رہے ہیں۔ آخر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کل والا ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج ایک نئی بات کھل گئی، کل کی لوح محفوظ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج مجھے بتائیں یہ شخص کون تھا، یہ بزرگ کون تھا؟ ہم نے کبھی مدینے میں دیکھا نہیں ہے، پہلے کبھی مدینے میں آیا نہیں ہے، مہمان یہ کسی گھر کا ہے نہیں، اگر یہ آیا تھا تو یہ مسجد میں آیا تو خوشبو کیوں آئی؟ اگر یہ پہنچا تو اس نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ وہ زبان کون سی تھی؟ وہ زبان تو آپ ہمیں نہیں بتا سکے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے حسن کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ اگر حسن کی طرف اشارہ کر ہی دیا تھا پھر حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے باہر کیوں لے کے گئے؟ اگر لے ہی گئے تھے تو اب وہ سامنے شاگرد بن کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ بیٹھا ہی ہوا ہے تو حسن کیا بیان کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہمیں کچھ تو بتائیں۔ فرمایا، تم نے کل میرے بیٹے حسن کے اختیارات پہ اور اس کی ولایت پہ شک کیا تھا، تو اللہ نے آج کہانی کھول دی ہے، جو آیا تھا یہ خضر نبی تھا جو میرے حسن سے سیکھ رہا۔ نعرہ حیدری، علی علی۔ آنے والا کون تھا؟ خضر نبی۔ پڑھ کس سے رہا ہے؟ امام حسن سے۔ اب کیونکہ اس گفتگو کو صرف اپنے نہیں سنتے، غیر بھی سنتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہی میرے اسی ولایت علی چینل 313 پہ گفتگو کیے ہوئے کلپس کچھ دشمن اپنی اپنی وال پہ ٹیگ بھی کرتے ہیں، پہنچاتے بھی ہیں، تو تب سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری گفتگو اپنوں تک نہیں دشمنوں تک بھی جاتی ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صرف اپنوں کو فضائل سے خوش نہ کریں بلکہ غیر شیعہ کو متوجہ بھی کریں۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے تو اس کو اس میں سے سبق بھی دیں۔
اب یہ خضر نبی کون ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے خدا نے جو انبیاء اتارے ہیں وہ 1,24,000 ہیں. 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں. 313 میں سے 5 اولل العزم پیغمبر. ان 5 اولل العزم میں یعنی کہ 1,24,000 میں سے 313 چنے, 313 میں سے 5 سلیکٹ ہوئے. ان 5 میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت موسیٰ. لقب کلیم اللہ ہے, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. توریت پوری کتاب ان پہ اتاری گئی, توریت کے صحیفے ان پہ اتارے گئے. حضرت موسیٰ جو تھے وہ نبی تھے اور خدا سے تقاضا کیا کہ مجھے نبوت عطا کر دی, معجزہ عطا کر دیا. میرے مالک میں عرفان سیکھنا چاہتا ہوں, میں معرفت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. خدا نے کہا فلاں بستی میں چلا جا, وہاں پر ایک فقیر ہوگا, اس سے مل. وہاں پر گیا, وہاں پر اس فقیر سے ملاقات ہوئی, اس سے بات کی, اس سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں رکھ, یہ پوری کہانی قرآن میں موجود ہے. میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ تو زیادہ دیر صبر نہیں کرے گا. نہیں میں صبر کروں گا. آخر قرآن میں پورا واقعہ, وہ واقعہ پڑھنا مقصود نہیں کہ حضرت خضر موسیٰ کو ساتھ لے کے چلے گئے اور انہیں کہا تھا کہ تم نے مسلسل چپ رہنا ہے. پہلی جگہ پہ گئے اور ایک کشتی میں بیٹھے, واپسی پہ اترتے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ بول پڑے کہ اگر یہ کشتی اس نے ہمیں دے ہی دی تھی تو آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ تیرا پہلا امتحان ناکام ہو گیا, تجھے کہا تھا خاموش رہنا, تم سے صبر نہیں ہو سکا. پھر حضرت خضر نے دوسرا کام کیا. حضرت خضر نبی نے انطاکیہ بستی میں سے گزر رہے تھے. بستی کے لوگوں نے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی, لوگوں سے کھانا مانگا, کھانا نہیں دیا, پانی مانگا, پانی نہیں دیا. اور جب بالکل بستی سے باہر گزرے تو ایک گرتی ہوئی دیوار تھی جو گر رہی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کو کہا پتھر اٹھاؤ, اس دیوار کو سیدھا کریں. حضرت موسیٰ وہاں بول پڑے کہ یہ کیسا انصاف ہے, انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا اور ہم اس کے شہر کی دیوار کو اس بھوک کے حال میں درست کریں. فرمایا تو پھر ناکام ہو گیا. تیسرا کیا, جب اس بستی سے باہر گزرے کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں سے ایک کا قتل کر دیا. قتل ہوتے دیکھا تو موسیٰ پھر بول پڑے. یہیں پہ خضر نے خاموش کروا دیا اور پھر ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیا کہ کشتی کا سوراخ کیوں کیا تھا, دیوار کو سیدھا کیوں کیا تھا, اس دیوار کے اندر کسی کا خزانہ تھا, وہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا, اس کشتی کو چرانے کا خطرہ تھا, اور اس بچے کو قتل کیوں کیا تھا. یہ ساری کی ساری کہانی جب کھول کے بیان کی تو حضرت خضر نے بتایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اور جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنا تصرف استعمال کرتا ہے. تو اس پورے واقعے سے میں نے نتیجہ غیر شیعہ کے لیے نکالا کہ 1,24,000 میں سے چنے ہوئے میں سے موسیٰ نے جس سے سیکھا وہ خضر, اور وہ خضر جس سے پڑھتا تھا وہ 7 سال کا حسن تھا. اب مجھے سوال کا جواب میرا غیر شیعہ دوست دے, جو 7 سال کی عمر میں موسیٰ جیسے کلیم اللہ کے استاد کو پڑھاتا ہو, وہ شام کے کسی شخص سے صلح کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ حیدری, علی 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 جی قبلہ جی. اس سے لالچ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو حکومت کی پرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شام کی حکومت مانگے گا. جو خضر کا استاد ہو وہ شام کی سلطنت مانگے گا, وہ شام کی حکومت مانگے گا. میں شیعوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. اکثر شیعہ اس مجلس کا کلپ جو ہے یہ شیعہ تک جائے گا تو اس کو محفوظ رکھنا. بہت سے شیعہ میرے مولا امام حسن کا ابھی بھی سوشل میڈیا میں بہت سی پوسٹیں آپ کو ملیں گی, شہزادہ امن, شہزادہ امن. یہ غیر شیعہ لفظ ہے, یہ دشمن کا لفظ ہے, تاکہ امام حسن کے لیے امن کا لفظ امام حسن کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے کہ یہ امن پسند تھے اور معاذ اللہ حسین جنگ پسند تھے, اس لیے حسن شہزادہ امن ہے. اس لیے کہ حسن نے صلح کی تھی, حسین نے جنگ کی. میں لفظ کہنے لگا ہوں, اللہ جانے لفظ آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. فرق حسن اور حسین میں نہیں تھا, فرق معاویہ اور یزید میں تھا. بے شک امام حسن کی صلح اصل میں ملوکیت کے خلاف جنگ تھی, اور حسین کی جنگ انسانیت کے لیے امن تھی.
آہا کیا بات ہے قبلہ. امام حسن نے بالکل وہی کیا جو اس وقت امامت کا تقاضا تھا. امام حسن مجتبیٰ نے، اس سے پہلے خدا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکے کے کفار کے ساتھ ایک صلح کی تھی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا. وہ صلح کیا تھی کہ کافروں کے ساتھ کچھ شرائط بنوائی گئی تھی. آج امام حسن کی صلح پہ بات کرنے والے مولوی، ایک دو دن سے پاکستان میں لائیو آنے والی رمضان ٹرانسمیشن پہ مولا حسن پہ بات ہو رہی ہے تو مختلف مولوی پھدک رہے ہیں، نہیں حسن نے تو صلح کر لی تھی، حسن نے تو صلح کر لی تھی. مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیں کہ اگر امام حسن نے جو صلح کی شرائط لکھی تھی، ان شرطوں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امام حسن کے معاویہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور اس لیے انہوں نے شرطیں لکھی تو دونوں کی صلح ہو گئی تھی، تو پھر تمہاری زبان یہاں ٹوٹ کیوں جاتی ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو رسول اللہ نے مکہ کے کفار کے ساتھ صلح کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ کیا رسول مکہ کے کفار کو مان چکے تھے؟ اگر محمد رسول اللہ مکہ کے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی شرطیں لکھ دے تو محمد کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو شام کے فقیر کے ساتھ اگر حسن شرطیں لکھ دے تو حسن کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. جی قبلہ نعرہ حیدری یا علی 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 علی. امام حسن کی صلح کی شرطوں میں بات کرنے والے رسول کی شرطوں میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پر شرائط صلح کیا ہے؟ وہاں پر بھی وہی بولے تھے جنہیں نبوت پہ شک تھا. جب رسالت مآب نے صلح کی شرطیں، صلح حدیبیہ کی شرطیں کرنے کے بعد کہا کہ چلو سر منڈواؤ اور واپس چلے، تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہیں پر ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے محمد کی نبوت پہ زندگی میں کبھی شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا. اس نے اتنا خوف زدہ ہو کے صلح کیوں کی؟ انہیں کی نسلوں نے امام حسن پہ بات کی. بھئی صلح کیا تھی؟ صلح نہیں تھی، ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا. حدیبیہ بھی معاہدہ تھا اور امام حسن کا بھی معاہدہ تھا. اب یہ نہ دیکھو کہ معاہدہ کیا کس نے، سوال یہ کرو کہ معاہدہ توڑا کس نے. جی قبلہ. اگر تو مکے کے کفار نے مولا رسول اللہ کی شرطیں مانی تھی تو آج لکھنا پڑے گا کہ کفار مکہ نے محمد کی نبوت کو مان لیا تھا. انہوں نے تو شرطیں وقتی طور پہ لکھوائیں، بعد میں انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. ان کا پہلے ہی منصوبہ یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف یہ شرطیں رسول سے لکھوائیں گے، بعد کی بات ہے ماننی ہے کہ نہیں ماننی. بالکل یہی تھا یزید کے باب معاویہ کا کہ ہم حسن سے شرطیں لکھوائیں گے، بعد میں نہیں مانیں گے. اور بعد میں اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ میں ان شرطوں کو جوتی پہ لکھتا ہوں، میں نہیں شرطوں کو مانوں گا. آج مولوی جاہل سے جاہل مولوی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا حسن نے صلح کر لی تھی، حسن نے معاہدہ کر لیا تھا. تو یہ بتاؤ پھر اس نے توڑا کیوں تھا؟ امام حسن نے جب معاہدہ کر لیا تھا تو پھر معاویہ نے معاہدہ کو توڑا کیوں؟ معاہدہ کرنے والے کی امامت پہ شک کرنے والوں پہلے معاہدہ توڑنے والے پہ لعنت کرو جس نے اس معاہدے کو توڑا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ کس بات پہ ہوا؟ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت مجھے ملے. کہتے ہیں جی دیکھیں امام حسن میں کتنا تحمل تھا کہ امام حسن نے صلح کر لی لیکن امام حسین معاذ اللہ تحمل نہ کر سکے اور جنگ کر لی. یہ جملہ نہیں کہنے لگا انتصار شاہ صاحب، یہ میں آپ کے چینل سے پہلی بار یہ جملہ ادا کرنے لگا ہوں، اور یہ جملہ آج کے بعد بہت سی زبانوں پہ بہت سے خطیب اس جملے کو استعمال کریں گے، اور میں پہلی بار ولایت علی 313 پہ استعمال کرنے لگا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے جی حسن نے صلح کر لی تھی، حسین نے جنگ کی. حسن سے حکومت مانگی گئی تھی، حسین سے بیعت مانگی گئی تھی. آہا کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جی قبلہ جی. حسن نے حکومت لینے سے انکار کیا تھا، حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. بے شک. اگر یزید حسین سے حکومت مانگتے تو حسین بھی وہی کرتے جو حسن نے کیا.
اور اگر معاویہ حسن سے بیعت مانگتا تو حسن وہی کرتے جو حسین نے کیا. بے شک. آپ یہ نہ دیکھو امام حسن اور امام حسین میں فرق کہاں پہ آیا، یہ دیکھو دونوں سے مطالبہ کیا تھا. معاویہ کہہ رہا تھا کہ آپ بیعت نہ کریں لیکن مجھے حکومت کرنے دیں. ٹھوک کر ماری حسن نے حکومت کو. اٹھا ہم تیری حکومت کو کیا سمجھیں. اب آؤ اسی پہ بات کرتے ہیں، اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. آج 15 رمضان ہے، کسی غیر شیعہ تک یہ بات پہنچ جائے گی تو وہ بنی امیہ پہ لعنت کر دے گا. اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بے شمار. معاہدہ کس بات پہ ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا مجھے حکومت دے دے. امام حسن نے کہا لے لے. امام حسن نے حکومت دے دی. اب مجھ سے سوال کرو کہ حسن سے حکومت اس نے لی کس کی تھی؟ عرش کی، فرش کی؟ کیا اس کے بعد فرشتے اس کے دروازے پہ آنے شروع ہو گئے تھے؟ کیا خدا نے انما یرید اللہ میں اس کے خاندان کا نام لکھ دیا تھا؟ اس نے جسموں کی حکومت مانگی تھی، حسن کائنات پہ حکومت کر رہے تھے. حسن علیہ السلام سے حکومت چھینی نہیں گئی، کیونکہ امامت سے اختیارات چھینے ہی نہیں جا سکتے. اس نے تو چند جاہلوں کو جن پہ وہ حاکم بننا چاہتا تھا اس کی حکومت مانگی. اب یہاں پہ میں لفظ کہنے لگا ہوں کہ وہ جن کی حکومت لینا چاہتا تھا حسن ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. امام حسن تو خود ان کو دور کر رہے تھے. کیسے دور کر رہے تھے میں بتا دیتا ہوں. 12,000 کا لشکر بھیجا امام حسن نے معاویہ سے لڑنے کے لیے. مقام مسکن پہ لشکر کی سلاری کس کے پاس ہے؟ عبید اللہ ابن عباس کے پاس. امام حسن نے کہا اگر عبید اللہ ابن عباس مارا جائے تو اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ انصاری یہ لشکر کا امیر ہوگا، اور اگر قیس بن سعد بھی مارا جائے تو اس کا بیٹا سعید بن قیس بن عبادہ انصاری یہ لشکر کا امیر ہوگا. 12,000 کی فوج مقام مسکن پہ کھڑی ہے معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے. معاویہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ 12,000 کا لشکر ہے، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ وہاں پر سیاست کرتا ہے عمر بن عاص کے مشورے کے ساتھ. 10 لاکھ درہم میں عبید اللہ ابن عباس کو خرید لیتا ہے. عبید اللہ ابن عباس مولا حسن کی طرف سے لڑنے کے لیے گیا تھا اور معاویہ کی دولت کے سامنے 10 لاکھ درہم میں 8,000 کا لشکر لے کے مولا حسن کا لشکر چھوڑ کے معاویہ کا لشکر میں مل جاتا ہے. یہ جنگیں نہیں ہو رہی تھی، یہ دنیا کو امامت معیار دے رہی تھی کہ بعض اوقات مولا کسی کو عزت دیتے ہیں لیکن وہ پیسہ دے کے اوقات دکھا دیتا ہے. بے شک. یہ لفظ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دور کے لوگوں کے لیے کہا تھا؟ میں پھر کہنے لگا ہوں بعض اوقات یہ عزت دیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ دے کے اوقات دکھا دیتے ہیں. جی قبلہ جی بے شک. میں لفظ پھر واپس لے کے پھر دینے لگا ہوں. بعض اوقات نہیں، یہ اتنے بڑے کریم ہیں، یہ کئی بار ممبر دے دیتے ہیں، لیکن کوئی اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ سامنے سے ڈالر دے کے علی کی ولایت کو بھونک دیتے ہیں. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. تو اب 8,000 کا لشکر چلا گیا. 8,000 کے لشکر نے حسن کو نہیں چھوڑا. حسن نے اپنے محبوں کے بھیس میں چھپے 8,000 منافق علیحدہ کیے. اگر یہ رہتے تو کب تک رہتے، کب تک ساتھ دیتے؟ امام حسن نے ان کو دور کر دیا. 8,000 کا لشکر چلا گیا، پیچھے 4,000 میں پھوٹ پڑ گئی. مغیرہ ابن شعبہ جیسے ملعون جو تھے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے شروع کروا دیے. حسن نے صلح کر لی. اور حالت کیا ہے؟ جو مولا حسن کے قریب رہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا مذل المومنین ما ذل ثم ما ذل. اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر ہمارا سلام.
इस हालत में इमामत को तन्हा किया गया, वरना कोई ये ना समझे कि इमाम हसन को लड़ना नहीं आता था। इमाम हसन की जंग देखनी हो तो जमल पढ़ के देखो। नहीं, मैं लफ्ज करबला में हूं और बिल्कुल अजान मगरब का वक्त हुआ चाह रहा है, मैं लफ्ज बड़ा अच्छा करके कहने लगा हूं। अगर किसी ने देखना हो कि मेरा मौला हसन कितना बहादुर था तो उसके लिए एक ही जुमला काफी है कि अब्बास हसन के शागिर्द थे। नारे हैदरी या अली। अब बताओ, जिसका शागिर्द अब्बास हो वो खुद कितना जरी होगा। जंगे जमल में मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से कहा, मोहम्मद, न्याजुल बलागा में खुतबा है, मोहम्मद दुश्मन में हमला करना है, लेकिन मोहम्मद पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, तूने अपनी जगह नहीं छोड़नी, तेरे पांव जमीन से हटे ना, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों पर रख के गाड़ दे, अपनी खोपड़ी अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दे, और तेरी निगाह लश्कर के पहले नहीं आखिरी बंदे पे होनी चाहिए। ये जुमले इमाम अमीर अल मोमिनीन ने मोहम्मद बिन हनफिया को कहे। मोहम्मद बिन हनफिया, बड़े मोहम्मद बिन हनफिया को कहा कि अमीर अल मोमिनीन के जाओ उस ऊंटनी की टांगे काटो। मोहम्मद बिन हनफिया हमला करने के लिए आ गए, बड़े सामने से तीरों की बौछार आई। मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़ा वापस किया, घोड़ा वापस करके इमाम हसन के पास आई। इमाम हसन ने कांधे पे थपकी दी, कांधे पे थपकी दे के कहा, मोहम्मद, मैंने तुम्हें कहा है कि परवाह ना करना, मौत से डरना ना, आखिरी बंदे पे अपनी नजर रख और दोबारा हमला कर, ऊंटनी की टांगे काट दे। मोहम्मद बिन हनफिया फिर आगे बढ़े, फिर चंद कदम के फासले पे घोड़ा गया था, सामने से तीरों की बौछार आई। या मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़ा रोक के वापस नहीं किया। मोहम्मद बिन हनफिया ने उसी घोड़े के ऊपर बैठे हुए अपनी गर्दन को नीचे किया ताकि तीरों को अपने सर के ऊपर से गुजारे। जो ही तीर मोहम्मद बिन हनफिया के सर से गुजर रहे थे और मोहम्मद बिन हनफिया का चेहरा जो था वो घोड़े की गर्दन के साथ लगा हुआ था, मोहम्मद बिन हनफिया का चेहरा दाएं की तरफ देखा। मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा कि दाएं से एक घोड़ा सवार बिजली किसी तेजी से मेरे करीब से गुजर गया है। मोहम्मद बिन हनफिया ने पीछे मुड़कर देखा, अली की आवाज आई, मोहम्मद वापस आजा, हसन चले गए हैं, मोहम्मद वापस आजा, हसन हमला करने के लिए चले गए हैं। जब मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े को वापस किया, जो ही अमीर उल मोमिनीन के खैमे के करीब पहुंचे तो हसन मौला बाबा के करीब खड़े थे, हसन अपने बाबा के करीब खड़े थे। मोहम्मद बिन हनफिया की आवाज आई, ए बाबा, आपने तो कहा था हसन मैदान जंग में चले गए हैं, हसन तो आपके साथ करे हैं। फरमाया, मोहम्मद, तेरे वापस आने तक हसन ऊंटनी की टांगे काट के वापस आ चुके हैं। नारे हैदरी या अली अली अली। जी किबला जी, सुभान हसन अल्लाह। ऊंटनी की टांगे काट के वापस आ चुके हैं। हाँ। जब कहा कि हसन ऊँटनी की टांगे काट के वापस आ चुके हैं तो एक लम्हे के लिए मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़े की जीन छोड़ी और एक दफा रेत पे बैठे और अपने घुटने जमीन पे टेके और मोहम्मद बिन हनफिया की पेशानी से पसीना रेत पे गिरा। अर्क के नदामत को यूं बहते हुए देखा तो कायनात के सबसे बड़े हाकम अली ने बेटे का माथा चूम के कहा और सीने से पकड़ के यूं उठाया और गले से लगा के कहा, मोहम्मद, परेशान ना हो, तेरा और हसन का कोई तकाबुल नहीं, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है किबला जी जी। तेरा और उसका तकाबुल कैसा हो, वो अली का बेटा, तू वो अली का बेटा नहीं, मोहम्मद का, और तू अली का बेटा। तो सामने ग्रामी कदर, जिसकी शुजाअत ये है, जिसकी बहादुरी है, और इमामत का रोब कितना था, अगले जुमले में सुनाने लगा। मौला हसन की 47 साल की जिंदगी, 47 ईयर्स, 47 साल की जिंदगी में इमाम हुसैन हसन के सामने सिर्फ खामोश रहे। इमाम हसन के सामने मौला हुसैन कभी भी नहीं बोले, यानी कि सबकत नहीं की, बात आगे नहीं बढ़ाई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 32 साल हुसैन के सामने अब्बास खामोश रहे। या जुमला अच्छा करके कहता हूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नबी की पूरी जिंदगी में अली ने सलूनी का दावा नहीं किया था। जी जी किबला, सुभान अल्लाह। मौला अली की पूरी जिंदगी में, नबी की जिंदगी में सलूनी का दावा नहीं है। सलूनी
یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تھی امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کہ امام حسن علیہ السلام نے جمل سفین میں بابا کے ساتھ، اور امامت کا تقاضا کیسا کہ جتنی دیر مولا امام حسن کی زندگی ہے امام حسین خاموش. اہل سنت کے ایک عالم دین ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے کتاب لکھی امام حسن اور حسین پہ. انہوں نے ایک نبی کی حدیث لکھی ہے اس کتاب کے ٹائٹل میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا سر سے لے کے کمر تک میرا حسن میری شبیہ ہے اور کمر سے لے کے پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے کمر تک کے حصے میں ہاتھ آتا ہے، کمر سے لے کے پاؤں تک کے حصے میں پاؤں آتا ہے. یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر حسن صلح کے لیے شرطیں لکھے تو حسن نہیں لکھ رہا، میں محمد لکھ رہا ہوں. اگر حسین ہجرت کرے تو حسین نہیں کر رہا، میں محمد کر رہا ہوں. یہاں تک بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی تھی، اگلی بات کربلا میں بیٹھ کے میں کر رہا ہوں. انہوں نے صرف جرت کر کے اتنا لکھا تھا کہ اگر صلح کرے تو حسن نہیں مصطفیٰ کرتا ہے، جنگ کرے تو حسین نہیں مصطفیٰ کرتا ہے. تو انہیں اگلا جملہ بھی مان لینا چاہیے تھا، حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے. بے شک دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. سخاوت کائنات سے نرالی، عبادت کائنات سے نرالی، امامت کا مختصر عرصہ، لیکن مختصر ترین عرصہ ایسا کہ زمانے کو ملوکیت کا اصل چہرہ دکھا دیا. خلیفہ کے نام پہ راج کرنے والے بادشاہوں کے کردار سے پردہ اٹھا دیا. اور وہی امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ میری حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا اور دربار میں بلا کے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرا تعارف کرو، میرے قصیدے پڑھو. جب لوگوں نے اس کے سامنے اس کا تعارف کیا، اس کے قصیدے پڑھنے شروع کیے، تو حسن امیر المومنین اس کے سامنے اور حسن مولا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا تعارف کروایا. حسن مولا نے فرمایا کہ تو میرے سامنے اپنے گھر کے فخر و مباحت کر رہا ہے، تو میرے سامنے فخر کر ہی نہیں سکتا. حسن مولا نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم کون ہیں. فرمایا محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے ضمیر کا نام ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد امام حسن کی آواز آئی، تیرا میرا مقابل کیسا، تیرا میرا تقابل کیسا. امام حسن کی آواز آئی، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. مولا حسن اس کے سامنے ہے. حسن نے سامنے آ کے کہا تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تو مجھ سے تقابل کرتا ہے. میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں. قل هو اللہ احد میں ہمارا قصیدہ ہے، سورہ رحمان میں ہمارے گھر کی پہچان ہے، سورہ آل عمران میں ہمارا شجرہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میری ماں کی کہانی کا نام ہے. والعصر میرے بابے کے حسن کا نام ہے. والفجر میرے حسین کے چہرے کا نام ہے. تو ہم سے تقابل کرتا ہے، ہمارا تیرا تقابل کیسا؟ کیونکہ آدم کو توبہ قبول کروانے میں ہمارے اسماء حسنہ کام آئے تھے، نوح کا سفینہ نجات میں ہم لے کے آئے تھے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا ہم نے کیا تھا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا تھا، یوسف کو بازار مصر سے ہم نے اٹھایا تھا. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، ہم نور اول ہیں، ہم مخلوق اول ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، ہم یاسین ہیں، ہم مزمل ہیں، ہم طٰہٰ ہیں، ہم مدثر ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، ابراہیم کی نبوت کو ہم نے بچایا تھا، اسماعیل کی امامت کو ہم نے محفوظ کیا تھا. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے جبکہ نبوت اور امامت خدا نے ہمارے گھروں میں رکھی ہے. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، انما یرید اللہ کی آیت ہمارے گھر میں اتری تھی، انما ولیکم اللہ کے مصداق ہم ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا کی آیت ہمارے گھر کی روٹیاں خیرات کرنے میں آئی تھی. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب کی آیت میرے بابے کے اظہار علم پہ آئی تھی. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت میرے بابے کے بستر پہ سونے کی وجہ سے آئی تھی. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن نے ہماری فضائل اور ہماری قصائد کو آیتوں کی صورت میں اتارا ہے. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، ہم حجاب الحمد کے بیٹے ہیں، ہم حجاب عزت کے بیٹے ہیں، ہم حجاب جبروت کے بیٹے ہیں، ہم حجاب حشمت کے بیٹے ہیں، ہم حجاب رحیمیت کے بیٹے ہیں، ہم حجاب رحمانیت کے بیٹے ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ نام میرا حسن ہے، چہرہ میرا علی والا ہے، کردار میرا محمد والا ہے. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم ہی مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں اور ہم ہی مغرب میں غروب کرتے ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، ہم ہی امام المشارق ہیں، ہم ہی امام المغارب ہیں. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ ہماری محبت اور ہماری دشمنی کا معیار ہے. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ میزان پہ اعمال ہم تولیں گے. تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا
کہ حوض کوثر کے مالک ہم ہیں، تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ جنت ہماری محبت کا نام ہے؟ تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ محمد نے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں؟ تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا الفاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ کائنات کی خواتین کی سردار ہے؟ تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ خندق میں میرے بابا کو کل ایمان کہا گیا تھا؟ تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا میں یسوع الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے مالک کا بیٹا ہوں، میں سب سے کائنات کے برگزیدہ فرد کا بیٹا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ علی کی تلوار کی دھار سے پورا عرب جس سے ڈرتا تھا میں اس فاتح اسلام کا بیٹا ہوں؟ یہ کہنے کے بعد آواز آئی، ہم ہی عرش پہ رہنے والے ہیں، ہم ہی فرش پہ رہنے والے ہیں، بیت المعمور ہمارے گھر کا نام ہے، خانہ کعبہ ہمارے مسکن کا نام ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہی ہمارے نزول کی جگہ ہے۔ تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جیے کبلا جی جیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے کہ خدا بند متعال دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پر اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نماز کی ادائیگی میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو رہوں گا کہ جو بھی آج کے جشن میں شریک تھے، مولا تمام کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، میرے بھائی انتصار شاہ صاحب کے رزق، عزت، صحت، مال اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ یہ کربلا کی فضا میں بیٹھا ہوں، مولا عباس کے حرم کے سامنے بیٹھا ہوں، استجابت دعا ہے، قبولیت دعا کے لمحے ہیں، اذان مغرب ہونے والی ہے۔ میرا مالک میرے بھائی انتصار شاہ صاحب کو ہر طرح کی بیماری، خوف، خطرے سے محفوظ و معمون فرمائے، ان کے بچوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی ان کے خانوادہ کے، ان کے اہلیہ کے خانوادہ کے لوگ ہیں، تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اس گھر کو آفات بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون فرمائے، اس چینل کو میرے مالک تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرمائے، یوں ہی تحقیقات محمد و اہل بیت محمد ہوتی رہے، یوں ہی معرفت محمد و اہل بیت محمد یہاں سے بیان ہوتی رہے، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین ہیں جو مسلسل اس چینل کو واچ کرتے دیکھتے ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمارا شمار مولا کے نوکروں اور چاکروں میں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، اللہم صل علی محمد و علی محمد یا علی مدد۔ یا